أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون صدق الله العظيم۔ محترم بزرگوں اور دوستوں، میں کوئی اسٹیج کا مقرر اور شعلہ بیاں خطیب نہیں کہ آپ کے سامنے بہت اچھے انداز میں تقریر کروں، لیکن کچھ باتیں دل میں آ رہی ہیں، میں چاہتا ہوں کہ ان کو آپ کے سامنے رکھ دوں۔ اللہ تعالیٰ مجھے صحیح کہنے کی اور ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ الحمدللہ آپ کے اس اسٹیج پر بڑے بڑے مقررین موجود ہیں، شعلہ بیاں خطیب ہیں، حضرت مولانا انعام اللہ صاحب قاسمی استاذ الاساتذہ، ان کا اہم بیان اور ان کا اہم خطاب ہوگا۔ مولانا واصف صاحب یہاں تشریف رکھتے ہیں، اسی طریقے سے مولانا اکبر ندوی صاحب یہاں پر جلوہ افروز ہیں، ان کے بیانات سے آپ مستفیض ہوں گے۔ ابھی جو اس وقت یہ مہینہ چل رہا ہے، آپ جانتے ہیں شعبان المعظم کا مہینہ ہے، اور اس سے پہلا مہینہ رجب المرجب جو گزر چکا ہے، اور آنے والا مہینہ رمضان المبارک ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اکثر ان مہینوں میں دعا فرماتے، اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان وبلغنا رمضان۔ اے اللہ، ہمیں رجب اور شعبان کے مہینے کی برکتیں عطا فرما اور رمضان کے مہینے میں ہمیں پہنچا۔ تو رمضان مبارک کا مہینہ ہمارے سر پر ہے، آنے والا ہے، اس کی تیاری نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم روزوں کا اہتمام فرما کر بھی کیا کرتے تھے اور اس کے لیے دعا بھی کیا کرتے تھے۔ ابھی 15 شعبان اسی مہینے میں گزری ہے، ہم اس میں بیانات سنے اور اس میں ہم نے اس بات کو گوش گزار کیا کہ یہ رات اللہ سے مانگنے کی رات ہے۔ اس رات میں اللہ تبارک و تعالی دعاؤں کو قبول کرتے ہیں، اور اس رات میں اللہ تبارک و تعالی آئندہ سال کے ہونے والے اعمال کو فرشتوں کے حوالے کرتے ہیں اور ان کی فہرست مرتب کی جاتی ہے، اور اللہ تبارک و تعالی بے شمار لوگوں کی مغفرت کرتے ہیں۔ لیکن اس رات میں بھی بہت سے لوگ ایسے ہیں کہ جن کی اللہ تبارک و تعالی مغفرت نہیں کرتے۔ ان میں جو لوگ ہیں وہ ہیں ماں باپ کے نافرمان، وہ ہیں شرابی، وہ ہیں زناکار، وہ ہیں چغل خور، اور وہ ہیں دوسرے کو دشمنی اور عداوت کی بنا پر تکلیفیں پہنچانے والے۔ آج ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے معاشرے میں یہ تمام برائیاں بے انتہا عروج پر ہیں۔ آج کا ہمارا نوجوان شراب کا اور نشے کی کون سی قسم کا عادی ہو گیا، جبکہ شراب ام الخبائث ہے، گناہوں کی جڑ ہے۔ جب آدمی شراب پیتا ہے تو اس کی عقل بیکار ہو جاتی ہے، پھر اس کو کوئی ہوش حواس نہیں رہتا کہ وہ کیا کر رہا ہے اور کیا نہیں کر رہا ہے۔ جو گناہ وہ نہیں چاہتا وہ بھی اس سے سرزد ہو جایا کرتا ہے۔
اسی طریقے سے ہمارا نوجوان زناکاری اور اس کے لوازمات میں ملوث ہے، جبکہ قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا لا تقربوا الزنا انہ کان فاحشہ، کہ زنا کے قریب بھی مت جاؤ۔ آدمی صرف شرمگاہی سے زنا نہیں کرتا، بلکہ نگاہوں سے بھی زنا کرتا ہے، ہاتھ سے بھی زنا کرتا ہے، پاؤں سے بھی زنا کرتا ہے، خیالات سے بھی زنا کرتا ہے، اور جس اعتبار کا بھی وہ زنا کرتا ہے اسی کے اعتبار سے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو سزائے دے۔ ماں باپ کی اطاعت اور فرما برداری، جبکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی عبادت کے بعد اگر کسی چیز کا ذکر کیا تو کہا کہ ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کیا جائے، اگر وہ بڑھاپے کو پہنچ جائیں تو ان کی خدمت کی جائے اور ان کے لیے اپنے آپ کو جھکا دیا جائے، ان کو اوپی نہ کہا جائے اور سراپا ان کے لیے خدمت بن جائیں، ان کی عزت کریں، ان کی بات کو مانیں، اللہ یہ کہ وہ کسی ایسی بات کا حکم دیں کہ جو شریعت کے خلاف ہے۔ مثلا وہ کہتے ہیں کہ نماز نہ پڑھو تو یہاں ان کی بات نہیں مانی جائے گی۔ اس کے علاوہ اگر وہ کہتے ہیں چاہے وہ آپ سے کچھ بھی کرنے کو کہیں، اگر اللہ تبارک و تعالیٰ سے ان کی بات نہیں ٹکراتی ہے، اللہ کے حکم کے خلاف ان کی بات نہیں ہے تو ان کی اطاعت کی جائے، فرما برداری کی جائے۔ آپس میں اتفاق اتحاد اور پیار محبت کا معاشرہ ہمارے درمیان ہونا چاہیے، عداوتیں نہیں ہونی چاہیے۔ بغض و عداوت کی بنا پر اللہ تبارک و تعالیٰ انسان سے ناراض ہو جاتے ہیں۔ ہم ایک دوسرے سے ناراض ہیں تو اللہ تبارک و تعالی ہم سے ناراض ہوتے ہیں۔ آج بھائی بھائی سے اور پڑوسی پڑوسی سے ایک دوسرے کے خلاف سازشیں رچتے ہیں اور ان کو پریشان کرتے ہیں، جبکہ پڑوسی کا اور بھائی کا انسان کے اوپر اتنا حق ہے کہ صحابہ کرام تو یہ سوچتے تھے کہ کہیں پڑوسی کو وراثت میں حصہ نہ دے دیا جائے، کہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے یہ حکم نازل نہ ہو جائے کہ پڑوسی بھی تمہاری وراثت میں شریک اور حصے دار ہو۔ لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ ہم تو اپنی وراثت میں ان لوگوں کو بھی حصہ نہیں دیتے جو وراثت کے حقدار ہوتے ہیں۔ باپ بیٹے کے لیے تو سب کچھ کرتا ہے، اس کے لیے مکان بناتا ہے، اس کے لیے جگہ خریدتا ہے، اس کی تعلیمات کے انتظامات کرتا ہے، لیکن جب بیٹی کی باری آتی ہے تو نہ تو اس کی تعلیم کا اچھا انتظام کیا جاتا ہے، نہ اس کے لیے مکان بنانے کی ضرورت پیش آتی ہے، بس اس کی شادی کر دی جاتی ہے اور اسی میں جہیز کے نام پر کچھ سامان دے کر وہ سمجھتا ہے کہ میں نے اپنی ذمہ داری ادا کر دی اور میں نے اس کا حق دے دیا۔ حالانکہ بیٹی کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے وراثت میں شریک کیا ہے، وراثت میں اس کا حصہ ہے۔ اگر بیٹے کے 2 حصے ہیں تو بیٹی کا 1 حصہ ہے، لیکن آج ہم دیکھتے ہیں کہ وراثت ہم اپنی بیٹی کو نہیں دیتے ہیں اور وراثت کے نام پر ہمیں معلوم ہی نہیں ہے کہ ہمیں اپنے اولاد کے ساتھ کیا معاملہ کرنا۔ بھائی بہن کا حق کھا جاتا ہے اور ناحق اس حصے کو وہ ہڑپ کر جاتا ہے اور آخرت میں اس کو اس کا جواب دینا ہوگا، آخرت میں اس کو پائی پائی کا حساب دینا ہوگا۔ وہاں پر زمینیں نہیں ہوں گی، وہاں پر روپے پیسہ نہیں ہوگا، وہاں پر سامان نہیں ہوگا، وہاں پر اس کی نیکیاں چلی جائیں گی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے پوچھا کیا آپ جانتے ہو کہ مفلس کون ہے؟ صحابہ کرام نے فرمایا کہ اللہ و رسولہ عالم، کہ اللہ اور اس کا رسول زیادہ جانتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مفلس وہ شخص ہے، مفلس کہتے ہیں ایسے شخص کو جس کے پاس کچھ نہ ہو، کہ مفلس وہ شخص ہے کہ جس نے بہت نیک اعمال کیے، نمازیں پڑھی، روزے رکھے، زکوٰۃ دی، حج ادا کیا،
لیکن اس کے ساتھ ساتھ اس نے لوگوں کے حق دبائے، ان کو ستایا، ان کے مال کو ہڑپ کیا، ان کے حقوق کو ادا نہیں کیا، تو قیامت کے دن جب اللہ کے سامنے آئے گا تو وہاں پر انصاف کی ترازو قائم ہوگی، ایک ایک کا پائی پائی کا وہاں حساب دینا ہوگا، اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے حاضر ہوگا تو لوگ کھڑے ہو جائیں گے اور کہیں گے کہ اللہ اس نے میرا فلاں مال دبایا تھا، اس نے مجھے ستایا تھا، اس نے مجھے گالی دی تھی، اس نے مجھے پریشان کیا تھا، اس نے میرے اوپر ظلم کیا تھا، زیادتی کی تھی۔ آج یہاں اس کے پاس بہت نیک اعمال ہیں، لیکن دیکھیں گے کہ لوگ آئیں گے اسی طریقے سے مطالبے کریں گے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کہیں گے کہ تم ان کی نیکیاں لے جاؤ، یہاں تک کہ وہ نیکیاں ختم ہو جائیں گی اور لوگ باقی رہ جائیں گے، مطالبات باقی رہ جائیں گے۔ پھر لوگ آئیں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کہیں گے کہ اس کے پاس اب کچھ باقی نہیں رہا ہے، اس کے نیک اعمال سب جا چکے ہیں، اب تم اپنے گناہ اس کے اوپر لاد دو۔ چنانچہ وہ لوگ آئیں گے اور ان کے گناہ اس کے اوپر لاد دیے جائیں گے، اور یہ وہاں پر خالی ہاتھ نہیں بلکہ الٹا گناہوں سے لت پت ہو جائے گا اور جہنم کی طرف اس کو دھکیل دیا جائے گا۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ شخص سب سے بڑا مفلس ہے۔ تو ہم بہت نیک اعمال کرتے ہیں، نیک اعمال کا اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں اجر عظیم دیا جائے گا۔ من عمل صالحا من ذکر او انثی، کہ جس مرد نے بھی نیک کام کیا، جس عورت نے بھی نیک عمل کیا، فلنجزینہم اجرہم باحسن ما کانوا یعملون، کہ ہم ان کو ان کے کیے کا بہترین بدلہ عطا کریں گے، اور وَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً، ہم ان کو پاکیزہ زندگی عطا کریں گے۔ اگر ہم چاہتے ہیں اچھی زندگی، دنیا کی بھی اچھی زندگی، آخرت کی بھی اچھی زندگی، تو ہمیں لوٹنا ہوگا نیک اعمال کی طرف اور برائیوں کو ہمیں ختم کرنا ہوگا۔ ان تمام خبائث کو جو ہمارے معاشرے میں پنپ رہے ہیں، ان میں جو سب سے زیادہ اس وقت ہے کہ نشہ ہے، زناکاری ہے، سود میں ملوث ہے قوم، تو ان کی طرف ہمیں توجہ دینی ہوگی۔ اپنے بھائیوں کو، خود اپنے آپ کو، اپنے گھر والوں کو اس سے بچانا ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں قُوا أَنفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا، کہ ایمان والو اپنے آپ کو بچاؤ، اپنے گھر والوں کو جہنم کے ایندھن سے بچاؤ۔ آج اگر ہم نے اپنی فکر نہ کی، اپنی اولاد کی فکر نہ کی، اپنی نسل کی فکر نہ کی، تو ہم بہت پچھتائیں گے اور بڑے خسارے میں ہوں گے۔ اب بڑے قابل مبارکباد ہے کہ معاشرے کو سدھارنے میں اور نئی نسل کو صحیح تربیت اور تعلیم دینے میں جو بڑا کردار ہے وہ کسی مدرسے کا، کسی مکتب کا ہوتا ہے، اور یہاں پر یہ ادارہ قائم ہوا ہے۔ قاری مجسم صاحب نے یہ ادارہ قائم کیا ہے یہاں پر۔ میں بارہا یہاں آتا ہوں، ابھی کچھ دنوں پہلے میں نے آ کر یہاں امتحان لیا، بڑا اچھا یہاں کی طالبات نے، یہاں کے بچوں نے بڑا اچھا قرآن کریم پڑھا، قواعد کے ساتھ پڑھا، مجھے بڑی خوشی ہوئی اور دل سے دعائیں نکلی کہ اللہ اس ادارے کو کامیابی عطا فرما، اس ادارے کو پھلنے پھولنے کا موقع عطا فرما، اس ادارے کو لوگوں کی نجات کا ذریعہ بنا اور دینی تعلیم کا سرچشمہ یہاں سے جاری فرما۔ یہاں کی عورتیں اپنی بچیوں کو جتنی محنت کے ساتھ بھیجتی ہیں، ان کو اسکول کی تعلیم کے لیے بھی تیار کرتی ہیں، ان کو مدرسے کے لیے بھی بھیجتی ہیں، یقیناً قابل مبارکباد ہے اور یہی ان کی اصل کمائی ہے۔ اگر آپ نے اپنے بچوں کو دینی تعلیم سے آراستہ کر دیا تو ان کو جو معاشرے میں پھیلی ہوئی برائیاں ہیں ان کا پتہ چلے گا، پردے کا پتہ چلے گا، ماں باپ کی عزت اور احترام کا پتہ چلے گا، ان کے ساتھ کیسا سلوک کرنا ہے، اولاد کو کے کیا حقوق ہیں، ماں باپ کے کیا حقوق ہیں، والدین کے کیا حقوق ہیں، اساتذہ کے کیا حقوق ہیں، پڑوسیوں کے کیا حقوق ہیں، بھائیوں کے کیا حقوق ہیں،
سب کا ان کو پتہ چلے گا جب یہاں یہ پڑھیں گے، اچھی تربیت ان کی یہاں پر ہوگی۔ آپ یقیناً قابل مبارکباد ہیں۔ میں آپ کو بہت دل کی گہرائیوں سے دعائیں دیتا ہوں کہ آپ اس کا دل و جان سے تعاون کرتے ہیں۔ یہاں کے طلباء کی اور یہاں کے اساتذہ کی آپ خدمتیں کرتے ہیں۔ جو لوگ بھی اس کام میں لگے ہوئے ہیں یقیناً وہ قابل مبارکباد ہیں، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم یا تو علم دینے والے بنو، یا علم کو حاصل کرنے والے بنو، یا ان لوگوں سے محبت کرنے والے بنو جو علم سے لگے ہوئے ہیں، جو دینی کام میں لگے ہوئے ہیں، جو مکتب میں لگے ہوئے ہیں، جو قرآن کریم کی تعلیم میں لگے ہوئے ہیں، جو بچوں کو اچھی تعلیم دینے میں لگے ہوئے ہیں۔ کیونکہ جس طریقے سے ایک عورت کا زیور سونا اور چاندی ہوتا ہے، وہ گلے کا ہار، پازیب اور دیگر زیورات ہوتے ہیں، ان سب سے بڑھ کر سب سے اچھا زیور اگر ہے تو تعلیم ہے۔ تعلیم سے بڑھ کر کوئی زیور نہیں ہو سکتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر جو سب سے پہلی وحی نازل ہوئی اس میں بھی یہ کہا گیا اقرا، سب سے پہلا لفظ ہے، سب سے پہلی آیت ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے غار حرا میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل فرمائی تھی کہ پڑھو بسم ربک الذی خلق، اپنے اس رب کے نام سے جس نے آپ کو پیدا کیا ہے۔ تو جس رب نے پیدا کیا ہے اس رب کی معرفت، جس رب نے پیدا کیا ہے اس کے قرآن کی تعلیم، جس رب نے نبی کو بھیجا ہے اس کی نبوت کی اور اس کی زبان سے نکلے ہوئے الفاظ کی، حدیث کی تعلیم اسی مدرسے میں ہوتی ہے، انہی مکاتب میں ہوتی ہے۔ اور آج تو اسکول کی تعلیم بھی مدارس میں دی جا رہی ہے، ایسے انتظامات کیے جا رہے ہیں۔ ہم اس کے لیے بھی دعا کرتے ہیں کہ یہاں پر بھی ایسا انتظام قائم ہو، ایسا نظم قائم ہو کہ یہاں سے قرآن کریم کے اچھے پڑھنے والے اور قرآن کریم کے معنی کو سمجھنے والے، قرآن کریم کی تفسیر کرنے والے، قرآن کریم کو پیغام، قرآن کریم کے پیغام کو لوگوں تک پہنچانے والے اور اس کے پیغام کو اپنی زندگی میں داخل کرنے والے اور اسلام کو سمجھ کر اس کو پورا اپنی زندگی میں داخل کرنے والے یہاں سے پیدا ہوں۔ مجھے زیادہ دیر آپ کے درمیان حائل نہیں ہونا ہے، کیونکہ یہاں پر بہت سے حضرات علماء کرام، علماء ربانیین اور ایسے لوگ کہ جن کے بیان کے لیے لوگ دور دور سے آتے ہیں یہاں پر تشریف لائے ہوئے ہیں۔ میری بھی قاری مجسم صاحب نے عزت افزائی فرمائی کہ مجھے یہاں پر آپ کے سامنے اسٹیج پر بٹھا دیا۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور آپ کو بھی کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔